حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے مل کے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ان میں سے کسی کو محروم نہیں کرتا، اس نیت سے کہ شاید یہ تھوڑی سی مشقت والا سفر ہے، اللہ قبول کر کے اور عام معافی کا اعلان فرما دیں تو سستا سودا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ یہ ہماری ہے اصلاحی نشست، یہ نہ تو کوئی جلسہ ہوتا ہے، نہ ووٹ لینے کے لیے، نہ نوٹ لینے کے لیے، نہ پیری نہ مریدی، یہ صرف اور صرف خالص اپنی اصلاحی جو ہماری طبیعت ہے، جو ہماری غلطیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو یاد کر کے ان کی اصلاح کی فکر کی یہ نشست ہے۔ ابھی رمضان المبارک گزرا، رمضان المبارک میں آپ حضرات نے قرآن شریف سنا، بے شمار حفاظ کرام نے سنایا اور آپ نے سنا، آپ نے سن لیا، انہوں نے سنا دیا، بس اب اگلے سال چاہیے تو یہ ہے نا کہ یہ جو ہم نے قرآن شریف سنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ فرماتے کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، مومنین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کچھ سنا؟ ہمیں یہ دیکھو نا، 30 دن ہم پڑھتے رہے، 20 تراویحیں پڑھی ہم نے سب نے اللہ کی توفیق سے، چلو کسی نے 8 پڑھی، کسی نے 10 پڑھ لی، کسی نہ کسی درجے میں ہم نے تراویح پڑھی اور قرآن شریف سنا۔ لیکن اب رزلٹ کے طور کے اوپر جب قرآن شریف ختم ہو گیا، اب ہم بیٹھ کے مذاکرہ کریں کہ یہ وہ قرآن شریف ہے جو 23 سال کے عرصے میں 22,500 مرتبہ جبرائیل آئے اور ایک ایک آیت تھوڑا تھوڑا قرآن شریف لے کر کے محمد عربی کالی کملی والے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کیا پیغام لے کر کے آتے تھے؟ کیوں بھئی، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے سن لیا، ماشاءاللہ جی حضرت صاحب میرے بچے نے قرآن سنایا، بڑی مبارک گل ہے۔ اب اس نے سنایا کیا ہے؟ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ اس میں فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، 90 برس کی عمر ہو گئی، یحییٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیوی میری بانجھ ہو گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے تیری دعا سن لی، ہم نے تجھے بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہ آپ کو بتایا، سنایا کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ میرے سے مانگے، میں 90 برس کی عمر میں یحییٰ کو، زکریا کو بیٹا دیتا ہوں، تمہیں بھی دے دوں گا۔ پھر آپ نے اس کے اندر یہ بھی سنا کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک دیا، آسمانوں پہ کہرام مچ گیا، سب فرشتے آ گئے کہ ہمیں حکم کریں، ہمیں حکم کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا خود آئے ہیں۔ تو فرمایا پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ میں ہوں، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے یار نو ٹھنڈ لگے، اور نہ اتنی گرم ہونا کہ اس کو گرمی لگے۔ یہ بھی آپ نے اس میں سنا۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا
یونس علیہ السلام کی دعا کو سمندر کی تہ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی آپ نے اس کے اندر سنا۔ پھر اس میں وہ یوسف علیہ السلام کا کنویں کے اندر گرانا بھائیوں کا، اور پھر وہاں سے نکال کے مصر جانا، اور پھر مصر کے تخت پہ بیٹھنا، یہ کیسا لمبا کیسا عجیب و غریب واقعہ اللہ نے آپ کو سنایا، یہ بھی آپ نے اس میں سنا۔ ہے جی، پھر آپ نے یہ بھی اس میں سنا یا معاشر قلنا یا نار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دل کا سکون مل جائے تو میری یاد سے منہ مت موڑنا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تم میری یاد سے منہ موڑو گے تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، یہ بھی آپ نے اس کے اندر سنا ہے جی۔ کتنے واقعات اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن شریف بھرا پڑا ہے، جس میں اللہ نے آپ کے لیے کئی قسموں کے واقعات بھی، اور اپنی ذات عالی کتنی بڑی ہے اس کی مثالیں، اور اپنے پیغمبروں کی مثالیں دی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے سنا بھئی ماشاءاللہ جی ختم قرآن میں 27 مٹھیائی لے آؤ 5 کلو سب نو ونڈی، ماشاءاللہ انہوں نے بچے نے سنایا، انہوں نے سنایا، چل اس طرح کر کے تو ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو قرآن کا پیغام ہم نے کیا حاصل کیا؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ 30 دن ہم قرآن سنتے رہے، اور 30 دن ہم نے تراویح پڑھی، 40 سجدے زائد کیے، اور ہماری ماؤں بہنوں اللہ پاک ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ صبح کو آپ کو تازی روٹی گرما گرم، شام کو صبح کو، انہوں نے کتنی محنت کی۔ تو قرآن کا جو پیغام تھا، جو رمضان کا پیغام تھا، وہ ہمیں کچھ تو یاد ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد ہم کچھ تو بدلتے ہیں، ہم تو ویسے کے ویسے ہی۔ تو یہ فکر مندی والی بات ہے کہ اگلا رمضان پتہ نہیں کس کے نصیب میں آنا ہے، پتہ نہیں کون ہوگا، اور ہوگا تو پڑھ ہی نہ سکے، ڈاکٹر کہے بھائی بس تسی ہے روزے نہیں رکھنے۔ اس لیے میرے بھائی آپ کے پاس اس وقت جو وقت ہے نا، سب سے قیمتی چیز دنیا میں جو ہے وہ وقت ہے انسان کا، سب سے قیمتی چیز، انتہائی قیمتی چیز وقت ہے، اور سب سے زیادہ ہم لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں، سب سے زیادہ، عورتیں بھی مرد بھی، سب سے زیادہ جو وقت کا ضیاع ہے وہ ہم کرتے ہیں۔